یہ کہتی ہیں کہ کیا اگر کسی مقام ستر کو چھو لیا جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ کہتی ہیں ہم نے سنا ہے تو اگر بچے کو مطلب اس کے صفائی وغیرہ کروا رہے ہیں تو کیا اس سے بھی ماں کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں اس سے وضو ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بلکہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل بعینی یہی کویسچن کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقام ستر بھی تو آپ کے جسم کے باقی حصوں کی طرح ایک حصہ ہے، یعنی اس کو چھونے سے کوئی وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بلا ضرورت چھونا نہیں چاہیے لیکن کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح سے ماں بچے کو دھلا رہی ہے، اگر فرض کر لیں کوئی نجاست لگ بھی جاتی ہے وضو نہیں ٹوٹے گا، صرف اتنے حصے کو پاک کر لیں بس ٹھیک ہے، وضو اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور سجدے میں چہرے پر دوپٹہ آ جاتا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر پورا چہرہ ڈھک بھی گیا اور یہ عذر ہے کیونکہ آپ سجدے میں گئی اچانک دوپٹہ چہرے پر آ گیا تو اس سے نماز میں کراہت ایسے نہیں پیدا ہوگی، وہ تو شروع سے ہی اگر کوئی مکمل طور پہ ڈھاٹا وغیرہ یعنی نقاب کر کے نماز پڑھے تو یہ منع ہوتا ہے، تو بس وہ سجدے میں تو تھوڑی دیر ہی ہوتی ہے بعد میں ہٹا لیں تو اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اتنا باریک دوپٹہ کہ ویسے اس کو یوں کر کے دیکھیں تو وہ ہاتھ تھوڑا سا ظاہر ہوتے ہیں لیکن سر پہ ڈالیں تو بالوں کی سیاہی وغیرہ ظاہر نہیں ہوتی، اس دوپٹے کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوتا ہے؟ دیکھیں باریک کی تعریف ہی یہ ہے اگر آپ کو زمین پہ بچھا دیں تو اس کے نیچے کی زمین بالکل واضح طور پر نظر آ رہی ہو، اسے کہتے ہیں باریک کپڑا۔ یہ کپڑا اگر پہن کے نماز پڑھی تو پھر نہیں، ویسے تو آپ ایک چادر بھی اگر لیں گی اس کو اگر روشنی میں جا کے ہاتھ پہ ڈال کر دیکھیں تو ہاتھ کی حیت آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گی، بس اصول یہ رکھیں اس کو زمین پہ بچھا کر دیکھیں اگر نیچے کی زمین بالکل نظر نہیں آ رہی تو یہ موٹا کپڑا ہی کہلاتا ہے، اتنے موٹے کو پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن اتنا باریک دوپٹہ کہ زمین پہ بچھائیں تو نیچے کی زمین ظاہر ہو، یہ اگر پہن کے نماز پڑھی تو یہ ستر کی حفاظت نہیں کر سکے گا اور نماز خلاف سنت ہوگی۔ ایک انہوں نے کہا کہ بعض اوقات جیسے ہم واش روم جا رہے ہیں تو باہر داخلے کی دعا پڑھ لی، اب لیکن اس سے پہلے کہ داخل ہوتے پھر ہمیں کوئی کام یاد آیا پہلے کام کرنے چلے گئے، واپس آئے تو کیا دوبارہ دعا پڑھنی ہوگی یا پہلے والی دعا کافی ہے؟ دیکھیں دوبارہ پڑھ لیں کیونکہ اصول تقریباً یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کی ابتدا کے لیے کچھ پڑھتے ہیں تو اس سے متصل اگر عمل ہوتا ہے تو یہ ان دونوں کا تعلق قائم ہوگا ورنہ نہیں، جسے نیت ہے، آپ کھڑی ہوئیں کہ نماز کی نیت میں کرتی ہوں، آپ نے نماز کی نیت کر لی، اچانک بیل بج گئی، آپ گئیں کھول کر واپس آئیں تو وہ پہلی نیت کافی نہیں ہوگی، جدید نیت کرنی ہوگی تاکہ عمل اس کے ساتھ متصل ہو۔ اسی طرح آپ نے دعا پڑھی ہے اور پھر آپ کسی کام پہ چلی گئیں تو دوبارہ پڑھیں تاکہ اگلا عمل اس سے متصل ہو تو یہ دعا گویا کہ اسی کے لیے کہلائے، تو دوبارہ پڑھ لیں اور اس میں کوئی اتنا بڑا ٹائم بھی نہیں لگتا ہے نہ محنت لگتی ہے۔